اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ قرآنک سٹوریز کے سلسلے میں جو یہ سیریز ہے، اس میں نے اصحاب کہف کی کہانی کا انتخاب کیا ہے۔ جیسے ابھی مریم نے بھی بات کی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی کہانیاں بیان کی ہیں، تو اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ کچھ کیٹیگریز، کچھ کہانیاں، کچھ قصے ایسے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ہیں، جیسے کہ قرآن میں واقعہ معراج ہے، صلح حدیبیہ وغیرہ کا ذکر ہے۔ کچھ ایسے قصص الانبیاء ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر کے معجزات، ان کو درپیش چیلنجز، ان کا مشن، اس مشن کے مختلف مراحل، اس کی ایوولوشن، اور جن قوموں کی طرف وہ دعوت لے کر آئے تھے اس کے انجام کا ذکر ہے۔ اور چند کہانیاں ایسی ہیں جو کہ گزری اقوام کے چند نیک اور پارسا لوگوں کے بارے میں ہیں، جو کہ پیغمبر تو نہیں تھے، نبی تو نہیں تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اس کے قریب تھے، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت لقمان، حضرت آسیہ، اور جیسے کہ جو کہانی ہماری آج کی ہے اصحاب کہف کی کہانی۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ کہانیاں پڑھتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، الہامی کتاب ہے، تو اس میں قصے کہانیاں کیوں ہیں؟ تو یہ قرآن کی پیڈاگوجیکل اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو یہ سبق سکھانے کے طریقے ہیں ہم لوگوں کو، اور ہمارے سے پہلے آنے والوں کو، ہمارے بعد آنے والوں کو۔ اس کے علاوہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، ان کے دل کو ڈھارس دینے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ان کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ ان سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر دنیا میں آئے تھے، ان کو بھی اسی طرح کی ریزسٹنس کا، اسی طرح کی مشکلات کا، اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو گزری ہوئی اقوام ہیں، ان کے قصے وحی کے ذریعے بتا کر اللہ تعالیٰ کفار پہ وحی کی حقانیت بھی ثابت کرتا ہے، اور کہ یہ معلومات پیغمبر کے پاس صرف اسی صورت میں آتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سورس نہیں تھا۔ تو یہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس صورت میں 5 کہانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہیں، اور ان 5 کہانیوں میں سے یہ پہلی کہانی ہے۔ جو اس کی شان نزول ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ کفار مکہ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا جو پھیلاؤ تھا اور اس کی جو مقبولیت تھی اس سے بہت پریشان تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی وحی کو وہ جھوٹا ثابت کریں، اور کچھ ایسا ان سے پوچھیں کہ جس کا وہ جواب نہ دے سکیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہودی علماء جو تھے ان سے رجوع کیا، because the Jews, they were the people of the book, of course, and they were known to be very well versed in religious doctrine. تو یہودیوں نے کفار سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، ان سے یہ 3 سوال پوچھیں، اور اگر انہوں نے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو وہ اللہ کے نبی ہوں گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کو ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا۔ اور وہ 3 سوال کیا تھے؟ پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان پر کیا گزری۔ دوسرا سوال ان سے جو پوچھا، انہوں نے جو پوچھنے کے لیے کہا وہ یہ تھا کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ پوچھا گیا کہ روح کی حقیقت بیان کریں۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ روایات میں ہے کہ یہ جو پہلے 2 سوال تھے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے، حضرت ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں یہودیوں کو تھوڑا بہت علم تھا، ان کی روایات میں یہ آتی چلی آ رہے تھے قصے۔ روح کی حقیقت کا قصہ البتہ وہ اپنے ہی علم کے لیے پوچھنا چاہتے تھے، دس واز دا ایکچوئل ٹیسٹ کیس۔ جو پہلے 2 سوال ہیں ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں دیے ہیں، اور روح کی حقیقت سورۃ الاسراء میں بیان کی ہے۔ اچھا، اب کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سوال ہے، آپ ان کے جواب دیں۔ حضرت محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کروں گا، پھر میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کرنے لگے، اور وحی نازل ہونے میں تاخیر ہوتی رہی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ مضطرب ہوئے، اور مسلمان بھی تھوڑے سے تشویش کا شکار ہوئے۔ تو آخر کار پھر سورہ کہف کی کچھ کی آیات نازل ہوئیں، اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چھوٹی سی تنبیہ بھی ان کو کی، اور یہ آیت ہے، اور میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ اور کسی چیز کے لیے یہ نہ کہو کہ کل میں اس کو ضرور کر لوں گا، مگر یہ کہ خدا چاہے تو۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستقبل میں کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ خیر، اس طرح انہوں نے اس صورت کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ کو جب وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کفار مکہ کو ان کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب ہم اس صورت کی طرف آتے ہیں، تو مجھے جو چیز اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگی وہ یہ ہے کہ
میں نے اس کو تھوڑا سا صوفی پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کی تھی. میں اس سرچ کرتے ہوئے میں نے اس طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو تو ویسے اپنی پوری زندگی کو، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجسم قرآن کر لیں، اور اس طرح وہ قرآن کی ہر صورت کو وہ راہ سلوک کی گائیڈ لائنز اخذ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جتنا میں نے تھوڑا بہت پڑھا اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جتنے صوفی ماسٹرز ہیں ان کو سورہ کہف سے کچھ خاص لگاؤ ہے. کہف کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہے غار، اور اس غار کی صوفیہ نے مختلف تعویلیں کی ہیں، اس کی مختلف ڈسکرپشنز دی ہیں. اٹ اسٹینڈس ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ ماسٹرز. مثلاً چونکہ یہ صورت جو ہے ان کے نزدیک راہ سلوک کو ایکسپیڈائٹ کرتی ہے اور اس کے ڈفرینٹ اسٹیشنز کی طرف، اس کی ڈفرینٹ ٹیمپرری پرماننٹ اسٹیشنز کی طرف رہنمائی کرتی ہے. مثلاً سورہ کہف کے سلسلے میں ایک کتاب ہے، ایک فرینچ ریسرچر ہیں، نائلہ تبرہ ان کا نام ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ سورہ کہف پہ 17 صوفی ٹریٹیز کی ایک کمپائلیشن کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ جو اس میں 5 سٹوریز ہیں وہ ڈفرینٹ اسپریچول اسٹیشنز کو السٹریٹ کرتی ہیں. مثلاً جو ہماری کہانی ہے آج کے اصحاب کہف کی کہانی، یہ دنیا سے ڈٹیچمنٹ اور آئسولیشن کی ڈیمانسٹریشن ہے. اب یہ جو ڈٹیچمنٹ اور آئسولیشن میں کہہ رہی ہوں، یہ رہبانیت کی طرح کی ڈٹیچمنٹ اور آئسولیشن نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا سے بے غرضی اور اس سے بے نیازی ہے. یہ دنیا سے انڈیپینڈنٹ ہونے کا ایٹیچیوڈ ہے. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ اہل خیر کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم نے اپنے دل کے بالکل باہر رکھا ہوا ہے. جب ہمیں اس میں سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم ہاتھ بڑھا کر لے لیتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو اپنے دل کے اندر داخل ہونے نہیں دیتے. اسی طرح ایک 14 سینچری کے صوفی اسکالر ہیں الباقلی، انہوں نے اصحاب کہف کا جو غار ہے اس کو حجلہ عروسی سے تشبیہ دی ہے. انہوں نے اس کے لیے کیو آف دی یونین کا ورڈ استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں دنیا نے ان کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی تاکہ وہ اپنے محبوب سے وفادار رہ سکیں، اور اس قربانی کے نتیجے میں جو دنیا کو انہوں نے قربان کیا، انہوں نے اس کے نتیجے میں اپنے محبوب کو پا لیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنی، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنی ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہو کہ دجال کا جو مطلب لفظ ہے وہ دجل سے نکلا ہے، اور دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب. جیسے ملمہ کاری ہوتی ہے نا، جیسے پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اندر تو پیتل رہے گا، اوپر سے بے شک وہ سونا نظر آئے. تو دجال جو ہے یہ بھی بیسکلی ہوگا کچھ اور، ہمیں نظر کچھ اور آئے گا. تو اس کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی صوفیاء کی نظر میں ہمیں کسی نہ کسی کہف میں داخل ہونا پڑے گا، کسی نہ کسی غار میں داخل ہونا پڑے گا. جیسے کہ یہ نوجوان جو تھے یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے تھے. اب مختلف علماء نے، مختلف صوفیاء نے اس کی 5 کیٹیگریز ان کہف کی بتائی، 5 ڈفرینٹ طرح کے غار ہو سکتے ہیں. تو اس میں پہلی کیٹیگری جو ہے وہ مدارس کی ہے، یعنی کہ جو دین سیکھنے سکھانے کا کام جہاں پہ ہوتا ہے، دین کو پڑھا جاتا ہے. دوسری کیٹیگری جو ہے وہ خانقاہیں ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ والوں سے جڑ جائیں گے تو بھی آپ اپنے آپ کو دجال سے بچا سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام ہے، نہ صرف یہ کہ آپ اپنے آپ کو بلکہ اپنے سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو بھی دجال سے بچا لیں گے. پھر قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید سیکھے گا، سکھائے گا، قرآن اس کو فتنہ دجال سے بچا لے گا. اور 5واں کہف جو ہے، 5ویں غار، 5ویں اسکیپ جو آپ کا ہے دجال سے، وہ مکہ اور مدینہ ہے، کیونکہ وہاں وہ انٹر نہیں ہو سکتا. تو سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہر سالک کی، ہر مومن کی جو الٹیمیٹ ڈیزائر ہے نا، اس کے پورا ہونے کا وعدہ کیا. پوری 5 ڈفرینٹ اسٹیشن سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ یہ سب کچھ کر لو گے جو میں نے پچھلی 5 چیزوں میں تمہیں 5 قصوں میں تمہیں سکھایا ہے نا، تو پھر تمہارا جو الٹیمیٹ ڈیزائر ہے، جو تمہارا الٹیمیٹ مقصد ہے، وہ پورا ہو جائے گا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے پروردگار کا دیدار، اپنے پروردگار سے ملاقات. جو 110ویں آخری آیت ہے اس کا آخری حصہ ہے اور اس کا ترجمہ ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. تو اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، اور وہ آپ کو اپنا دیدار ضرور عطا کرے گا. اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کو قرآن کے ریفرنس سے پڑھنا شروع کریں، آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیبلش سورٹ آف ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آف دا اسٹوری. اب
یہ اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ملک یروشلم میں مبعوث کیا گیا تھا. آپ کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی، ان کی شریعت کے مجدد بھی ہیں. اب آپ یروشلم میں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے. آپ ہیکل سلیمانی میں یہودی علماء کو بھی دین حق کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن ان کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے جو یہودی تھے ان کے قتل کی سازشیں کرنے لگ گئے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 33 عیسوی میں آپ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. جس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، یروشلم پہ اس وقت ایک یہودی بادشاہ حکومت کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ جو تھا وہ بیسکلی کٹ پتلی بادشاہ تھا. اس طرح کیونکہ یہودی جو یروشلم کا علاقہ تھا وہ رومن سلطنت کا حصہ تھا، اور رومن سلطنت جو تھی وہ بیسکلی بت پرست تھی. اب چونکہ انہوں نے ایک نبی کے ساتھ شرارت کی تھی، انہوں نے ایک نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا جو دوسرا کوڑا تھا یہودیوں کے لیے وہ ان پہ برسایا. اور ہوا کیا کہ جو 70 عیسوی میں ٹائٹس جو کنگ تھا رومن امپائر کا، ایمپرر جو تھا، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا. اس نے ہیکل سلیمانی کو کمپلیٹلی تباہ کر دیا، سوائے دا ویلنگ وال، دیواری گریا کی بچ گئی، اور تقریباً 1,30,000 یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، اور تقریباً اتنوں کو ہی اس نے قیدی بنایا اور اپنے ساتھ لے گیا. تو یہاں سے یہودیوں کا جو سیکنڈ ڈائسپورا ہے نا، یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اب ان کے جانے کے بعد یروشلم میں صرف کچھ 100 عیسائی باقی رہ گئے تھے، اور چونکہ وہ موحدین تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، تو حکمران اور جو عوام کی اکثریت تھی وہ بت پرست تھی. تو یہ جو عیسائی لوگ رہ گئے تھے، یہ ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہتے تھے. 125 عیسوی میں ڈائسیس دکیانوس جس کو کہتے ہیں ایمپرر تھا، اس کی دور حکمرانی میں یہ جو ریلیجس پرسیکیوشن تھی نا، یہ اپنے ایکسٹریم پر پہنچ گئی، اور چند نوجوانوں نے بادشاہ کے دربار میں پیش ہو کر پھر اپنے ایمان کا اقرار کر لیا اور اس سے ہٹنے سے انکار کر دیا. اب کافی قریب تھا کہ بادشاہ ان پر ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ توڑ دیتا کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں میں موجود غار میں روپوش ہو جائیں گے. ان کے غائب ہونے کے بعد کچھ عرصے تک تو لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے. پھر چونکہ وہ ان کو نہیں ڈھونڈ سکے تو کافی عرصے بعد یہ قصہ جو تھا ان کی روایت کا حصہ بن گیا. ان نوجوانوں پر اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے نیند طاری کر دی. اب ایمپرر کانسٹنٹائن کے زمانے میں تمام رومن امپائر جو تھی وہ عیسائیت اس نے قبول کر لی. اب یہ ایک سڈن چینج تھی اور یہ بغیر کنوکشن کی تھی، تو اس میں آہستہ آہستہ فتنے سر اٹھانے لگ گئے. تو 446 عیسوی 446 عیسوی میں تھیوڈیس کے زمانے میں، تھیوڈیس II کے زمانے میں یہ سوال اٹھنا شروع ہوا، یہ فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کیا اور لوگوں پر ان کی پریزنس کو آشکار کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ سیدھا ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پھر ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے جب ہم قرآن پاک کو اس سورت کو شروع کرتے ہیں، سورت کی 9ویں آیت سے یہ قصہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کون تھے. 10ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہوئے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی؟ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے. اور پھر جب یہ نوجوان جو تھے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنا وعدہ پورا کیا کہ جو اللہ کی طرف چل کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیا اور فرمایا، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نوجوانوں کو انٹروڈیوس کراتا ہے ہمیں آیت نمبر 13، 14 اور 15 میں، اور میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دے دی تھی. ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں. اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی. یہ ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ اور افطرا باندھنے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اب چونکہ یہ نوجوان جو تھے، انہوں نے بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر دیا تھا،
تو یہ اپنے زمانے کے مروجہ مذہب کے خلاف تھے، مین اسٹریم کلچر کے خلاف تھے، تو ظاہر ہے لوگوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور بات اس حد تک پہنچ گئی کہ ان کو یہ دھڑکا لگا کہ عنقریب ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ ان کو کسی غار میں جا کر چھپ جانا چاہیے۔ اب دس از ناٹ نون کہ آیا وہ اس غار سے پہلے ہی واقف تھے کہ نہیں، واز اٹ اے ریئل نیو فائنڈ، یا وہ پہلے سے، کیونکہ کچھ روایت ایسی بھی تھیں جس میں کہتے تھے کہ وہ پہلے بھی اس غار کو ذکر کی محافل کے لیے اور عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو ان نیک نوجوانوں نے قرآن کے الفاظ میں ایک دوسرے کو صلاح دی کہ جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ چنانچہ دے فاؤنڈ اے کیو، اور وہ اس میں روپوش ہو گئے۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں غار کی اور ان کی نیند کی بڑی خوبصورت ڈسکرپشن دیتا ہے۔ جس غار میں انہوں نے پناہ لی وہ ایک پوشیدہ اور ایک کشادہ غار تھا، اور غار کا منہ جو تھا وہ ساؤتھ فیسنگ تھا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ساؤتھ فیسنگ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پوئٹک ڈسکرپشن دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے، اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب سے کترا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی وقت ڈائریکٹ سن لائٹ ان کے غار میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل ایک جھٹپٹے کا سا وقت رہتا ہے، ٹوائلائٹس رہتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فزیکل کنڈیشنز بھی اتنی کنڈیوسو رکھیں اس غار کی جہاں اس نے اپنے پیاروں کو سلایا ہوا تھا۔ تازہ ہوا، مناسب روشنی، نہ سردی نہ گرمی، ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے کے بعد صرف ایک خدشہ باقی رہ جاتا تھا کہ کوئی وہ جو ظالم بادشاہ تھا اس کے کوئی پیادے، اس کے کوئی لشکری، اس شہر کے کوئی ظالم لوگ ان کو ڈھونڈ نہ نکالیں، یا کوئی شرارتی لوگ آ کے ان کی نیند میں خلل نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کتا تھا اس کو غار کے دہانے پر ایسے استادہ کر دیا تھا کہ دیکھنے والے پر ہیبت طاری ہو جائے۔ وہ اپنے پنجے پھیلائے، آنکھیں کھول کے، اور بڑا ہیوج کتا تھا جو کہ غار کے دروازے پہ بیٹھا رہتا تھا کہ اس کو دیکھتے اگر کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو اس کتے کو دیکھ کے بھاگ جائے۔ اب وہ نوجوان ویسے تو سو رہے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ بھی بدلواتے رہتا تھا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی اندر انٹر ہو بھی جاتا اس کتے سے بچ کے، اس کو اگنور کر کے، تو وہ جو نوجوان اندر تھے ان کو دیکھ کے لگتا کہ وہ سو رہے ہیں، لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ سو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ بھی بدلتا رہا تاکہ کوئی بیڈ سوز اور اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے۔ اب جب ان کے جاگنے کا وقت ہوا تو جب اللہ کو مناسب لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، اور وہ بھی کمپلیٹلی فریش، جیسے کوئی پہر بھر کی نیند لے کر اٹھاؤ، اور اٹھتے ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ اب قرآن ان کے اس سوال اور جواب کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس بحث کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کر دیا کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ Now, this is basically a teaching movement in Quran. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی بھی unnecessary information نہیں دی۔ ابھی مریم نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ there is not a single dot which you can say is unnecessary. اگر آپ یہ 7 سلیپرز کی کہانی کو کرسچن ٹریڈیشن میں پڑھیں گے، حضرت یوسف کی کہانی کو کرسچن ٹریڈیشن میں پڑھیں گے، تو اس کی بہت ڈیٹیل ہے، پیجز اینڈ پیجز آف اٹ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف ان باتوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہانی کے اصل سبق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ کتنے سال سوئے رہے، 300 سال یا 350 سال، that's a mere detail which Allah doesn't consider important. He does not think that we need to know that. وہ کتنے تھے، 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یا وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یا وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ اس مقدمے میں سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے بھی کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کریں۔ قرآن ہمیں یہاں پہ بیسکلی رائٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریلیجن سکھا رہا ہے، حجت بازی سے پرہیز کرنے کو کہہ رہا ہے، سوال در سوال، اور ایسے سوال جن کا آپ کی مذہب کی صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو آپ کے ایمان میں کسی طرح کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو کہ آپ کو ایک بہتر مسلمان نہیں بناتے، ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو گزری ہوئی اقوام کا شیوا ہے کہ وہ اصل حکم کو اگنور کر دیتے ہیں اور گائے کی رنگت، اس کی عمر، اس کی جسامت، اس پر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے کہ ان سوالوں میں پڑھ کر اپنا راستہ کھوٹا نہ کرو، اس بات پر فوکس نہ کرو کہ وہ نوجوان تعداد میں کتنے تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، وہ کتنے عرصے سوئے رہے، بلکہ یہ دیکھو اور سیکھو کہ انہوں نے اچیو کیا کیا ہے۔ انہوں نے باطل کے مقابلے پر حق پر کھڑا رہنا قبول کیا، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ اس راستے میں انہیں مشکلات پیش آئیں گی۔ وہ نوجوان تھے، قرآن نے مینشن کیا ہے اسپیسیفکلی کہ وہ نوجوان تھے۔ دنیا کی تمام رنگینیاں ان کے لیے بھی اتنی ہی پرکشش ہوں گی، ان کے بھی ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، عزیز رشتہ دار محبوب تو ہوں گے، لیکن انہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کو تمام چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ وہ ثابت قدم رہے، چونکہ وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنا وعدہ نبھایا، اور کیا خوبصورت نبھایا کہ ان کو دنیا کی نظروں سے ہی اوجھل کر دیا۔ ان پر 350 سال کے 300 سال کے لیے نیند ہی طاری کر دی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا پر ان کے کان بند کر دیے اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور اس وقت تک ان پر نیند طاری رکھی کہ جب تک کچھ باہر کی دنیا میں حالات موافق نہیں ہو گئے اور ان کے منظر عام پر آنے سے ایک اٹھنے والے فتنے کا خاتمہ ممکن ہوا۔ تو یہ لوگ جب اپنی 300 سالہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو تم میں سے کسی کو اپنے یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، اور پھر اس میں سے تمہارے لیے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بھی بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہارے آنے کی خبر نہ ہونے دی۔ اب یہ تمام احتیاط کس لیے کی ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کفار کے حوالے نہ کریں، جو ان پر قابو پا لیتے اور ان کو سنسار کر دیتے یا ان کو فورسفلی کنورٹ کر دیتے، اس خوف کے کہیں وہ اپنا ایمان نہ کھو دیں۔ تو قرآن میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ یہ واقعاتی تفصیل نہیں ہے، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ان میں سے کون شہر گیا، وہاں اس کو کیا معاملہ پیش آیا، بس ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ سورہ کہف کے 21ویں آیت میں ہے کہ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مختلف روایات سے البتہ یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ جب یہ نوجوان چاندی یا جو بھی سکے ان کے زمانے کے تھے وہ لے کے بازار گئے تو 3 صدی پہلے کے سکے دیکھ کر لوگ چونک گئے ہوں گے، اور اس طرح یہ تمام معاملہ جو ہے وہ عیاں ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں کو بھی 7 سلیپرز کا پتہ تھا، قصے کا پتہ تھا، تو یہ لوگ ان کو واپس سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان نوجوانوں نے واپس اپنے غار میں پناہ لے لی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فائنلی پھر ان کی روحیں قبض کر لیں۔ شہر کے لوگ جو تھے انہوں نے غار کو ڈھونڈ نکالا اور غار کے منہ پر کوئی یادگار بنانا چاہیے، لیکن ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ عبادت گاہ بنانا چاہتا تھا، اور آخر کار اس دہانے پہ، اس غار کے دہانے پر انہوں نے پھر آخر میں ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز دو امپورٹنٹ چیزیں وچ آئی ٹک اوے، بلکہ 3، پہلی امپورٹنٹ چیز جو میں نے اس کہانی سے سیکھی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بیسکلی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے وما ذالک اللہ بالعزیز، کہ اللہ تعالیٰ پر بات کچھ بھاری نہیں ہے، کچھ بھی بھاری نہیں، کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ کچھ واقعات اور حقائق ہمارے لیے عجیب اور ماورائے عقل ہو سکتے ہیں کچھ، لیکن اللہ کے لیے یہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ تو خالق کائنات ہے، اس نے تو یہ نظام کھڑا کیا جس کو دیکھ کر ہم اور ہماری یہ عقل جو ہے یہ حیرت زدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے سے جو دوسرا سبق حاصل ہوتا ہے جو مجھے امپورٹنٹ لگی ہے کہ جب حق اور صداقت کی کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی انقلابی تحریک قوم کے نوجوانوں پر زیادہ تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے ہمیشہ، کیونکہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یوزلی غیر جانبدار ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو پرانے رسم و رواج ہوتے ہیں وہ ابھی تک بہت گہرے اس کے نقوش نہیں ہوتے، اور وہ کسی بھی تبدیلی کو اتنی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جتنے مڈل ایجڈ لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کا اس نفسیاتی پہلو کی طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیسکلی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ قریش مکہ میں سے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگوں کی اسلام سے نفرت اور ریپلشن اور ان نوجوانوں کا تیزی سے اس کی جانب متوجہ ہونا اور اس کو قبول کرنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی فرسودہ نظام اور باطل رسم و رواج کے خلاف خدا کے پیغمبروں نے حق کا علم بلند کیا ہے تو قبول حق کے لیے ہمیشہ عمر رسیدہ انسانوں سے زیادہ نوجوانوں کے دل و دماغ پر اس کا گہرا اثر ہے۔ اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہی رائٹ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریلیجن ہے، کہ اس میں سے صرف وہی لو جو کہ ہمارے ایمان کی طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو کہ ہمیں ایک بہتر مسلمان بناتا ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھ کے ہمیں اپنے
دین کو کھوٹا نہیں کرنا چاہیے.